نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہفتہ وار درس کے سلسلے میں حاضر ہے. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سن کر سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے درس فقہ میں ہم نماز کا طریقہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ سجدے تک پہنچ چکے تھے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر اگر سجدہ جب بندہ کر لے اس کے بعد سجدے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد پوری رکعت کا ایک طریقہ آپ کو اللہ کی فضل و توفیق سے بیان کیا جائے گا کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے سجدے کے اندر. یہ سنت ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور سبحان ربی العظیم کہنا رکوع کی حالت میں. یہ جو ہے یہ سنت ہے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بھول گیا انسان یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو نماز ہو جائے گی، لیکن عادت بنائے گا تو پھر گنہگار ہوگا. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، 3 مرتبہ کہے، 5 مرتبہ کہے، 7 مرتبہ، جتنا بڑھاتا جائے گا ثواب ملتا جائے گا اس کو. پھر سر اٹھائے اس طرح کہ پہلے ماتھا اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھ دانا قدم کھڑا کر کے، دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں. اس طرح کھڑا کریں، سیدھا کھڑا، انگلیاں سیدھی قبلہ کی طرف ہوں. جس طرح پاؤں سیدھا کھڑا کرے گا تو اس کی انگلیاں پھر قبلہ کی طرف ہو جائیں گی. انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں تو اس طرح دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائے. وہ بایاں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے اور دایاں پاؤں کھڑا کر دے. اور ہتھیلیاں، ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ اپنی رانوں پر رکھے، اس کی ران پر ہوں اور گھٹنے کے قریب اس کا سرا ہو. یعنی کہ جہاں پر گھٹنا انسان ختم ہوتا ہے تو ہاتھ کی انگلیاں بھی ادھر ہی ختم ہونی چاہیے. اس طرح نہ آگے ہو نہ پیچھے، بلکہ برابر جہاں پر گھٹنا ختم ہوتا ہے وہیں پر اس کی انگلیاں بھی ختم ہوں. دونوں ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہیں. یعنی کہ ہاتھ کی انگلیاں بھی سیدھی رکھتی ہیں، اس طرح مٹھی بند کر کے اس طرح نہیں بیٹھ سکتا قاعدہ کی حالت میں یا 2 سجدوں کے درمیان. پھر ذرا ٹھہر کر، میں نے یہ پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ تعدیل ارکان جس طرح ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان بھی ٹھہرنا اور رکوع اور سجدے کے درمیان بھی تھوڑا سا ٹھہرنا یہ واجب ہے. ذرا سا ٹھہر کر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے. یہ سجدہ بھی پہلے سجدے کی طرح کرے. تھوڑا سا ٹھہرنا، اس طرح ٹھہرنا کہ انسان کے جسم کا ساری حرکات و سکنات ایک دفعہ بند ہو جائیں. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے اسی طرح جس طرح کہ پہلا سجدہ کرے. پھر سر اٹھائے اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل، یعنی کہ پاؤں کے جو پنجے ہوتے ہیں ان کے بل کھڑا ہو جائے. اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ زمین پر نہ ٹیکے. جب اٹھنا ہے جس طرح نوجوان بندہ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پنجوں کے زور پر کھڑا ہو. لیکن اگر
عذر ہے، بیماری کی حالت میں یا کوئی تکلیف ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے اگر ہاتھ ٹیک کر اٹھنا چاہتا ہے تو اجازت ہے۔ نوجوان بندہ جو ہے وہ پنجوں کے زور پر کھڑا ہو، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پنجوں کے زور پر کھڑا ہو، ہاتھ کی ٹیک پر کھڑا نہ ہو بغیر عذر کے، جب تک مجبوری نہ ہو تو ہاتھ ٹیک کر کھڑا نہ ہو۔ یہ ایک رکعت پوری ہو جائے گی، کیونکہ ایک رکعت دوسرا سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو گیا۔ اب پھر دوسری مرتبہ کیا کرنا ہے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ اور سورت پڑھی، دوسری مرتبہ ثنا نہیں پڑھنی۔ پہلی رکعت میں تو ثنا بھی تھی، دوسری میں بسم اللہ الحمد شریف اور سورت اس کے ساتھ ملائیں، پہلی کی طرح رکوع اور سجود کرے۔ پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو دانا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے، تشہد، التحیات، عبداللہ و رسولوں تک یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ فما زاد علی ذلک فہو سنت، جو اس کے بعد ہے درود شریف ہے یا دعا جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ سنت ہے۔ تو ہمیں یہی چاہیے کہ سنت بھی ادا کریں اور واجب بھی ادا کریں۔ تو یوم یقوم الحساب تک جو ہے التحیات للہ سے لے کر یہ سارا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دائیں طرف سلام پھیریں اور بائیں طرف سلام پھیریں، اگر 2 رکعت والی نماز ہے۔ تو یہ اس کے درمیان میں ایک اور مسئلہ جو رہ گیا وہ یہ ہے کہ جب تشہد پڑھ رہا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو لا، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو لا کے اوپر انگلی کھڑی کرے گا اور اللہ کے اوپر گرا دے گا۔ یہ حدیث ہے، دونوں طرف ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ تو یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کے صحیح ہونے کا کسی بھی محدث نے اعلان نہیں کیا، لیکن جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے لیکن اس کو بار بار حرکت نہیں دیتے تھے، یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جس حدیث کو صحیح علماء نے کہا ہے تو اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں تو کیا طریقہ ہے کہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا اس طرح ہلکا بنائیں اور لا کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ پر گرا دے اور پھر ساری میں سیدھی کر لیں۔ یہ طریقہ ہے انگلی کا اشارہ، تشہد کے اندر اشارہ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ باقی بھی طریقے ہیں لیکن یہ آسان ہے، ایک ہی آپ کے لیے کافی ہے کہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنائیں اور اشہد اللہ کے اوپر کھڑا کریں اور اللہ کے اوپر انگلی کو گرا دیں اور سیدھے ہاتھ کھڑا کر دیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی اس طرح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے ایک فقہی مسئلہ، اور ایک ہے ہمارا محبت رسول کا تقاضا۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ایک مومن کے لیے ایک فرضوں کا بڑا فریضہ ہے کہ سب نمازیں ہوں، عبادات ہوں، سب سے ہمیں محبت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں کس ہستی سے محبت ہے؟ وہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب التحیات پڑھے تو اپنے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو اپنے دل میں حاضر کر لیں جب سلام پڑھنے کا وقت آئے، اور حضور کا خیال دل میں جمع کر کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضور کا خیال دل میں آئے اور حضور کا خیال دل میں رکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کر آپ کی ذات پر سلام بھیجے اور یقین جانے کہ یہ سلام حضور کو پہنچتا ہے اور حضور اس کا جواب اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ یہ یقین بٹھا کر اگر کوئی پڑھے تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ ہمیں مل جائے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہوں تو ان کی صورت ہمارے دل میں حاضر ہو۔ اور یہ جو مسئلہ پھیلایا جاتا ہے خشک دماغ والوں کی طرف سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر بخاری شریف میں ہم پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جب صحابہ کرام حضور کو دیکھ کر نماز سیکھتے تھے تو جب اپنی نماز میں اپنے ارکان ادا کر رہے ہوتے تھے تو پھر کیا خیال آتا تھا ان صحابہ کو کہ حضور اس طرح نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح پڑھ رہے ہیں، حضور نے اس طرح رکوع کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں، حضور نے اس طرح سجدہ کیا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو ہم نے حضور سے لینی ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آئے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے بغیر ہم نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ تو نماز تو حضور کے خیال کے بغیر پڑھی نہیں جا سکتی۔ تو جو کہتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے نماز ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نہ آئے تو پھر نہیں ہو سکتی نماز، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے کے بغیر نماز کے ہم ارکان ہی ادا نہیں کر سکتے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کرم کیا تیری یاد نے، مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صورت ہے، آپ کا جو خیال ہے، جو آپ کا تصور ہے، تو یہ نماز کی معراج ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو یہ کب معراج ہوتی ہے؟ کچھ جاہل قسم کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب تک اللہ کا دیدار نہ ہو تو معراج نہیں ہوتی نماز پڑھنے. تو مومن کا معراج یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت حضور کا خیال جب آ جائے تو یہ مومن کی معراج ہے. مومن اپنے عروج پر ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب زوال میں گئے ہیں تو ہم کیوں گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، حضور کی محبت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم نے تڑپنا چھوڑ دیا ہے، ہم زوال پذیر ہو گئے ہیں. تو مومن کی معراج یہ ہے کہ جتنی دیر بندہ حضور کا خیال دل میں رکھے تو وہ اپنی معراج پر ہوتا ہے. تو نماز کے اندر جب ہم سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں تو بندے کو اپنا معراج نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ تھا نماز کا طریقہ، اور اس میں ایک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ایک خوبصورت موقع. اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے نماز پڑھنے کی اور سستی اور کاہلی کو دور کر کے نماز پڑھنے کی، اور اس کے ذریعے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب مختصر وقت میں ہم کچھ آیات کریمہ اور احادیث طیبہ کے ذریعے ایک سستی سی ہمارے ذہنوں میں جو چھائی رہتی ہے کہ ہر چیز کی طرف ہم جلدی سے لپکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا نام لے تو فوراً چل پڑتے ہیں. کسی جگہ پر کوئی فنکشن ہو تو ہمیں کوئی دوست بتائے، پوری ہمیں تسلی ہو نہ ہو تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، لیکن نیکیوں کی طرف رغبت ہماری بڑی کم ہے. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، اے مسلمانوں نیکیوں کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کیا کرو. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرو، ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کیا کرو. جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس بڑا مال تھا، تو ہمیشہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں حضرت صدیق اکبر سے کسی نیکی میں بڑھ جاؤں. اس دن میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ضرور حضرت صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرے گھر میں مال ہو جا رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر کی جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے آدھی کر دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے کہا کہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. تھوڑی دیر گزری، حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اب قید اللہ و رسول، اے اللہ کے رسول میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا. مطلب یہ کہ گھر کی کوئی بھی چیز میں چھوڑ کے نہیں آیا. تو اس وقت حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ہر کسی سے بڑھ سکتا ہوں لیکن میں صدیق اکبر سے کبھی بھی نیکیوں میں نہیں بڑھ سکتا. تو مطلب یہ کہ ان کے دل میں بھی یہ خیال تو آتا تھا نا کہ میں ان سے بڑھنا چاہیے مجھے نیکیوں میں. تو یہ صحابہ کرام کے اندر بھی جذبات ہوتے تھے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی وہ کوشش کرتے تھے. یا جس طرح کے غریب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ شریف کے غریب لوگ اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو اہل اموال ہیں، جو صاحب دولت ہیں، وہ تو ہم سے جو ہے وہ بڑھ گئے اجر میں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح بڑھ گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا صحابہ کرام نے جو غریب صحابہ تھے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ روزے رکھتے ہیں، تو لیکن صدقے کرنے میں ہم غریب ہیں، ہم صدقہ کر نہیں سکتے، صدقہ کرنے میں وہ ہم سے اضافی جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہیں. ہمارے لیے بھی کوئی ایسی سہولت ہونی چاہیے اسلام میں کہ ہمارا اجر بھی امیروں کے برابر ہونا چاہیے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام کو کیا فکر تھی کہ صحابہ کرام نے یہ نہیں مانگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی مال ہونا چاہیے ہمارے پاس، کہ ہمیں مال کو انہیں فکر نہیں تھی، انہیں یہ فکر تھی کہ مال بے شک ان کے پاس رہے، ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہمارا اجر ان صحابہ کرام کے اجر کے برابر ہو جائے. تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہی تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی ارشاد فرمائی، یہی تسبیح آپ نے ان صحابہ کرام کو بھی ارشاد فرمائی کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ
سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو گے تو تمہارا اجر ان امیروں کے اجر کے برابر ہو جائے گا۔ تو اب بڑے خوش ہوئے۔ اب ہمارا اگر دور ہوتا تو ہم کہتے کہ ہمارے بھی اسی طرح مال ہونے چاہیے، ہمیں تسبیحات کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن جب پڑھنے لگے تو بات چلتی چلتی یہ بات جو ہے نا کسی ذریعے سے ان امیر صحابہ کرام تک بھی پہنچ گئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسپیشل تسبیح علیحدہ سے غریبوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی ساتھ شروع کر دی، ایک کو پتہ چلا پھر دوسرے کو پتہ چلا، پتہ چلتا چلتا بات پھیلتی پھیلتی سب امیروں تک پہنچ گئی۔ تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم امیر ہیں تو ہم صدقہ کرتے ہیں تو بس کافی ہے، ہمارا ان کے ثواب برابر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صدقہ بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور روزے بھی رکھیں گے، اور جو تسبیح اللہ کے نبی نے ان کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہے وہ تسبیح بھی ہم پڑھیں گے۔ تو پھر امیروں نے بھی تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ پھر فقیر جو صحابہ تھے حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ تو تسبیح انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی عطا فرماتے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام میں تڑپ کہ نیکی کی تڑپ، ایک دوسرے سے بڑھنے کی طرف کہ نیکی میری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، نیکی میری اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ کھانے پر یہ نہیں ہوتا ہے ان کا جھگڑا کہ میں کھاؤں وہ رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو کھانا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ دوسرا کھائے میں بھوکا رہ جاؤں، اگرچہ ان کو حاجت خود بھی ہے، اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہے، لیکن دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب تصور کیے جاتے ہیں۔ تو نیکی کا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کرو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور جنت کی طرف آنے کی جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے تیار کی ہے۔ اور کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ تو پرہیزگاری کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف جلدی سے آتے چلے گئے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کا پیغام کہ اور معاملات میں جلدی نہ کرو۔ العجلۃ من الشیطان بھی کہا گیا حدیث میں کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہمارے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جلدی نیکی کے کاموں میں کیا تاخیر، دیر کیسی، تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرو، کہ فتنہ کا قطع اللیل المظلم، اس فتنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو کہ جو اندھیری رات کی طرح فتنہ آئے گا، اس فتنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو مومن ہوگا بندہ، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے ایسے مبلغ آ جائیں گے جو اسلام کے اندر میسج کر دیں گے ایمان اور کفر کے معاملات کی، تو لوگوں کو بھٹکا بھٹکا کر کفر کے اندر داخل، اس سے پہلے پہلے حضور نے فرمایا نیکیاں کر لو جب تک فتنوں سے بچے ہوئے ہو۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے بندہ اپنا دین بیچ دے گا۔ تو دنیاوی معاملات پڑھنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، نیک بن جاؤ، فتنوں سے بچ جاؤ۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس میں بہت سے زیادہ احادیث کریم میں پیغامات ہیں ہمارے لیے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پاک اس موضوع پر جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا انسان کو یہ نیکیاں نہیں کرنے دیتی، جو مال ہے دنیا کا، دنیا کی ضروریات ہیں، دنیا کی مصروفیات ہیں، یہ بندے کو نیکیاں کرنے میں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سرے سے جڑ سے خاتمہ کر کے اس کا علاج بتایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرد آیا اور عرض کیا ایُّ الصدقۃ اعظم اجرا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ ہے جو اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے؟ ایسا صدقہ ارشاد فرمایا جو اجر جس کا سب سے زیادہ ملتا ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت تصدق وانت صحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى،
اس وقت تو اگر صدقہ کرے جب تم صحیح ہو، تمہاری صحت بھی ٹھیک ہو، اور شہید ہو، تمہارے جسم پر چربی بھی بحال ہو، تمہاری صحت جوانی قائم ہو، تمہاری صحت بھی ہو، تخشى الفقر، اور تمہیں غریب ہونے کا خطرہ بھی ہو کہ اگر میں اللہ کے راہ میں دے دوں گا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں، فقر کا خطرہ بھی ہو، اگر اس وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا انتظار نہ کر حتی اذا بلغت الحلقوم، کہ جب تک تیرا روح حلقوم میں پہنچ جائے، روح حلق میں پہنچا ہوا ہے، پھر تو صدقے کرے، قلتا لفلان قضا ولفلان قضا ولفلان قضا۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تو مرنے سے 10 منٹ پہلے یا مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے کہہ رہا ہو کہ میرا 1 ایکڑ فلاں مدرسے کو دے دو، 1 ایکڑ فلاں مدرسے کو دے دو، 1 ایکڑ فلاں غریب کو دے دو۔ تو جب تم صحیح ہو، تمہیں ضرورت ہے، اس وقت اگر صدقہ کرو گے تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ اجر لے کے دے گا کہ مرنے کے بعد اگر آپ مرنے سے 10 منٹ پہلے آپ اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں، اگرچہ شرن آپ کا ہے لیکن 10 منٹ بعد تو وہ اوروں کو ہونے والا ہے، تو گویا کہ آپ اپنا مال تقسیم نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اجر کی کسی کو طلب ہے تو اس وقت مال خرچ کرے، اس وقت مال خرچ کرے کہ جب اس کو خود ضرورت ہو، قربانی دے کر مال خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو اور تمہیں پیاری لگتی ہو۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابی رسول حاضر ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، آیت اتری ہے کہ جب تک تم سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے سامنے میرا باغ ہے اور مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میں نے اس کو بڑے طریقے سے بنایا ہے، میں نے اس کے اندر بڑی محنت کی ہے، میں اپنے بچوں کو بھی نہیں دوڑنے دیتا اس کے اندر، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ نیکی کو تبھی پاؤ گے جب تک کہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے۔ یا رسول اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ باغ میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ تو یہ ہے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں وقف کرنے سے انسان کو نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ تو نیکی کو وہی بندہ پا سکتا ہے جو اپنی محبوب ترین چیز اور وہ چیز جو جس کی ضرورت ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو وہ نیکی کو پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو ایک رول ماڈل ہے عوام الناس کے لیے، حفاظ ہیں یا علماء ہیں، ان کو خصوصی طور پر نیکیوں کی طرف اپنے حرص کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور جو نیکیاں بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ خلوص دل سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکی کو قبول فرمائے، اور جو بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معافی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔